ہسٹری ٹریکر کے پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو یہ قدرتی امر ہے کہ جب بھی کوئی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام سنتا ہے تو جسم میں کپ کپی سی آ جاتی ہے، کیونکہ ملک الموت وہ فرشتہ ہے جو انسان کی روح کو قبض فرمائے گا۔ تمام زیرو چیزوں کی روح قبض کرنے کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کے ذمہ لگائی ہے۔ تو دوستو سوال یہ ہے کہ آخر میں یہ ڈیوٹی حضرت اسرائیل کو ہی کیوں دی گئی؟ یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ سے جڑے چند حقائق آپ کو بتائیں گے۔ آپ کی شکل و صورت کیسی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس طاقت اور قدرت عطا فرمائی ہے، اور آپ ایک ہی وقت میں ہزاروں سینکڑوں روحیں قبض فرما لیتے ہیں۔ کیا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا کہ نہیں؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کسی کی روح قبض فرماتے افسوس ہوا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ دوستو واقعے کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو سب سے پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر روحوں کو قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں سونپی گئی۔ اس حوالے سے یہ روایت مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تو رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مشک خاک زمین سے لاؤ۔ یہ حکم الہی سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کی بلندی سے زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے چاہا کہ ایک مشک خاک لیں۔ اس وقت زمین سے ان کو قسم دی گئی کہ اے جبرائیل خدا کے لیے مجھ سے خاک مت لے، اس سے خلیفہ پیدا ہوگا، اس کی اولاد بہت گناہگار موجب عذاب ہوگی۔ میں مسکین خاک پا ہوں، عذاب خدا کا تحمل نہیں رکھتی۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک پانے سے باز آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام لوٹ گئے۔ میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام نہ ہو پایا۔ تب اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہیں بھی زمین نے منع کیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی نہ مانی اور فرمایا جس کی قسم دیتی ہو میں اس کے حکم سے ہی آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تجھ کو لے کر جاؤں گا۔ پس حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی زمین سے مٹی کی اٹھا لی اور عالم ارواح چلے گئے اور عرض کی خداوند تو دانا ہے اور بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس خاک سے خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھے ہی مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے۔ خداوند نے فرمایا اے اسرائیل تو فکر نہ کر، میں خالق مخلوقات ہوں، ہر ایک موت کا سبب کر دوں گا، ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، تب دشمن تجھ کو نہ جانے گا، کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو پانی میں غرق کر دوں گا۔ پیارے دوستو چلیے اب آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت ایک حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے کہ گھر میں خوبصورت نوجوان شخص داخل ہوا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے تجھے گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ اس نے کہا گھر والے نے۔ آپ نے فرمایا بے شک صاحب خانہ کو اس کا اختیار ہے، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا ملک الموت ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی تھی مگر تم میں ان میں سے کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی۔ ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے جسم میں آنکھیں ہی آنکھیں ہیں اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم نے فوراً تعوذ پڑھا اور پھر کہا آپ اپنی پہلی شکل میں تشریف لائیں، جو اس کی ملاقات کو بہتر جانتا ہے۔ دوستو ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ جب اس نے پیٹھ پھیری تو وہ شکل نظر آئی جو وہ برے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے۔ تو فرمایا اب ذرا یہ بتائیں کہ مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو آپ نے دیکھا کہ سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اگر مومن کو آپ کے دیدار کی دولت ہی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ تو دوستو پتہ چلا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت مومن کے لیے اور ہوتی ہے اور کافر کے لیے اور۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں موت کی تیاری عطا فرمائے تاکہ ہماری روح آسانی سے قبض کی جائے، ہمیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کی وہ صورت نظر آئے جو مومن کے لیے ہوتی ہے، آمین۔ دوستو اب بات کرتے ہیں حضرت اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ مارنے کے بارے میں۔ تو یاد رہے کہ حدیث پاک میں
حضرت عزرائیل علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملک الموت کو تھپڑ مارنے کے حوالے سے ہے۔ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور عرض کیا، اے میرے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کے پیچھے بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست فرما دی۔ ان کے پاس دوبارہ جاؤ اور انہیں کہہ کر اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں، انہیں ہر بال کے عوض جو ان کے ہاتھ کے نیچے آئے 1 سال زندگی ملے گی۔ اس ساری کارروائی کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، پھر کیا ہوگا؟ کہا، موت۔ انہوں نے کہا، پھر ابھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ایک پتھر پھینکنے تک مقدس سرزمین میں لیے جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو سرخ رنگ کے ایک تیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ دوستو، اس واقعے کو سن کر ایک سوال سامنے آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا، نہ کہ موت کے لیے۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس لیے معاملہ پیش آیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی کچھ حقائق، کچھ واقعات۔ آخر میں آپ کو حضرت عزرائیل علیہ السلام کی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کا ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے ملک الموت کی طرف وحی فرمائی کہ میرے حبیب اور میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور انتہا کی خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضر دینا اور آپ کی روح قبض کرنے میں بہت نرمی برتنا۔ پس حضرت ملک الموت زمین پر اترے ایک عرابی کی طرح، آپ کے دروازے پر آئے اور فرمایا، السلام علیکم، اے نبوت کے گھر والوں، مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تجھ پر ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول خدا کو اپنی جان کا خیال ہے۔ اس نے دوبارہ صدا دی تو بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر دے۔ رسول اللہ اپنے نفس میں مشغول ہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس نے پھر صدا دی کہ میں داخل ہو سکتا ہوں، تو رسول خدا نے حضرت عزرائیل کی آواز سن لی۔ فرمایا، اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ جانتی ہو، یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والا ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، اندر داخل ہو۔ پس ملک الموت رسول خدا کی بارگاہ میں آئے تو رسول خدا نے فرمایا، ملک الموت، تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا روح قبض کرنے؟ اس نے عرض کیا، میں دونوں کام کرنے آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ گھر داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ لوں۔ آپ کی اجازت ہے تو ٹھیک، ورنہ میں اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤں۔ پیارے دوستو، یہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ ان کی روح قبض کرنا تو درکنار، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی روحیں کھینچتا ہوں لیکن کسی سے بھی نہیں پوچھتا، لیکن اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جانے سے پہلے اجازت لینا اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینا۔ اگر وہ اجازت عطا فرما دیں تو اندر جانا، وہ اجازت دیں تو روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کر میرے پاس آ جانا۔ دوستو، یہ ہے مقام محبوبیت۔ یہ تو وہ مقام ہے جہاں ملک الموت اذن مانگ رہا ہے کہ اگر میرا محبوب اذن دے تو ٹھیک، ورنہ گستاخی نہ کرنا، فوراً لوٹ کر میرے بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ خالق کائنات نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ اختیار دیا تھا کہ اے میرے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہو، اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی اہل بیت کو سب بتا دیا اور اب میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا گیا، پس انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، لیکن آخر موت کا بتایا گیا۔ لیکن رسول خدا کو ہمیشہ زمین پر رہنے کا اذن تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم قائم علی محمد۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔